بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیما سقط السماء والانہار والعیون او کان بعلا العشر وما سقیا بالسوانی والندح نصف العشر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمینیں جس کو نہر کا پانی یا چشموں کا پانی سیراب کرتا ہے، یا اس زمین کے اندر خود بخود تری رہتی ہے، اس زمین کی پیداوار پر 10واں حصہ ہے، عشر ہے۔ اور وہ زمینیں جن کو اونٹوں کے ذریعے یا ڈول کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے، ان کی پیداوار پر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ وہ زمینیں جو آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، یعنی مفت کے پانی سے، ان پر پانی کا خرچہ نہیں آتا، تو ایسی زمینوں کی پیداوار سے 10واں حصہ یعنی عشر ایسی زمین کی پیداوار سے اللہ کی بارگاہ میں دینا ضروری ہے۔ اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 90 من آپ کی ہے، 10 من اللہ کی راہ میں دی جائے گی۔ اور وہ زمینیں جن کو پیسہ خرچ کر کے پانی لگایا جاتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے ہو یا آج کل جو نہری نظام ہے، اس کا بھی سالانہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں اور پیسے باقاعدہ اس کے بنتے ہیں، چاہے تھوڑے بھی ہوں، بہرحال پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو نہری پانی سے یا ٹیوب ویل کے پانی سے پیسے خرچ کر کے جس زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، اس زمین کا نصف عشر ہے، 20واں حصہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں 20واں حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 95 من آپ کے ہیں، 5 من اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام میں بیان فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ قرآن کریم کے اندر عشر ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ زمین سے جو پیداوار نفع اٹھانے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اس ہر پیداوار پر عشر ادا کرنا ہے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ پھل ہوں، جس طرح کی بھی پیداوار زمین سے لی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عشر ادا کرنا لازم ہے۔ بعض لوگ زمینیں ٹھیکے پر دیتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، تو زمین کا مالک کوئی اور ہے اور اس کی زراعت کوئی اور کر رہا ہے، اس کا جو زمین کا نفع ہے کوئی اور اٹھا رہا ہے، تو اب عشر کس پر ہوگا؟ تو ایسی صورت میں جو شخص کھیتی کر رہا ہے، جو شخص اس میں کاشت کر رہا ہے، چاہے اس نے کرائے پر ٹھیکے پر زمین لی ہے، اس سے جو پیداوار اٹھائے گا اس پیداوار کا عشر اس بندے کے ذمہ ہے جس نے ٹھیکے پر زمین کو لیا ہے، زمین کے مالک پر نہیں ہے۔ عشر اس پر لازم ہوگا جو زمین سے نفع اٹھا رہا ہے اور زمین کے اندر کاشت کر رہا ہے۔ اور عشر کے معاملے میں ایک اور مسئلہ جو ضروری ہے، اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں، وہ یہ کہ عشر جو ہے یہ سب سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ جو آپ نے فصل اٹھائی ہے، مثال کے طور پر آپ نے گندم اٹھائی ہے، تو جتنی گندم اس پیداوار سے ہوئی ہے سب سے پہلے آپ عشر ادا کریں گے، بعد میں اخراجات نکالیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اخراجات پہلے نکال لیتے ہیں کہ ٹریکٹر والے کا اتنا، کھاد لی تھی اس کی اتنے من، مولوی کو اتنے من، ہر چیز نکالنے کے بعد جو بچ جاتی ہے اب کہتے ہیں اب اس سے عشر نکالو۔ نہیں، عشر پہلے نکالا جائے گا، اخراجات بعد میں نکالے جائیں گے۔ جو کچھ زمین سے پیداوار اللہ نے آپ کو دی ہے اس سب کا عشر نکالا جائے گا، بعد کے اندر آپ اخراجات نکالیں، جس کو جو کچھ دینا ہے آپ دیں گے، پہلے آپ اس زمین کی پیداوار سے عشر نکالیں گے۔